عينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا نادي عليا مظهر العجائب تجده أونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله يا الله يا الله وبنبوتك يا محمد يا محمد يا محمد وبولايتك يا علي يا علي يا علي أدركني في سبيل الله يا مولاتي يا فاطمة أغيثني أدركني يا مولاتي يا فاطمة أغيثني أدركني يا مولاتي يا فاطمة أغيثني أدركني الودود يا رحمن يا قابض کرم بحق معصومین علیہ السلام الودود یا رحمن یا قابض کرم بحق معصومین علیہ السلام الودود یا رحمن یا قابض کرم بحق معصومین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد مل کے باواز بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام الصلاۃ والسلام علی صاحب دین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والسجود والصیام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا و مولانا و مولا ثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المخدومين المنتجبين المحرومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وعلى لعنة الله أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وعظمتهم وولايتهم وعطشهم من الآن إلى يوم الدين اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين يا رب العالمين اما بعد فقد قال الله تعالى في تباركه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق لأن وهو مؤمن الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صلوات باواز بلند کرنا خالق کائنات سے دعا ہے کہ اس صفحہ ماتم کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے آپ تمام مومنین مومنات ماؤں بہنوں بیٹیوں بھائیوں عزیزوں دوستوں بزرگوں کا اس پاک بارگاہ میں آنا حسین پاک کی ماں اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے جو کبھی مومن مومنہ جس نیت جس ارادے سے آیا ہے مالکہ کائنات ان کو ان کی نیت اور ارادے کے مطابق جزا عطا فرمائے جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے جو بے اولاد ہیں انہیں ماتمی عطا فرمائے نام بے نام جتنے مومنین نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں مالک ان کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے اپنی عزت و عظمت کے صدقہ میں بانی مجلس چودھری منیر حسین صاحب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے ان کی جو دو نیک تمنائیں ہیں دلی تمنائیں ہیں مالک ان تمام کو پورا فرمائے شر و جن و ان سے محفوظ فرمائے ان کے بچوں کا مستقبل روشن فرمائے اس مجلس کا ثواب اس کے خاندان کے تمام مرحومون کی روح کو احشال فرمائے اس دور ستم میں شیعہ نے حیدر قرار کو اتفاق کو اتحاد عطا فرمائے منتقی میں خون حسین وارث حقیقی امام حجت کے ظہور میں تعجیل فرمائے ہم سب کو ان کے عوان و انصاروں میں شمار فرمائے
ایک مل کے باواز بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ ماشاءاللہ کثرت کی تعداد سے تشریف فرما ہے، آپ کم نہیں ہیں۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ ہم محمد اور آل محمد کی ذات پہ بلند آواز سے درود اس لیے پڑھا کرو تاکہ دلوں سے نفاق ختم ہو جائے۔ سیدہ آباد و شاد فرمائیں آپ کو۔ میں ذرا سی ایک چھوٹی سی تمہید کے بعد، ذہن نہیں تھا میرا پڑھنے کا، لیکن قبلہ ضمیر نقوی صاحب نے اتنی خوبصورت تقریر کی، میرا دل بن گیا ہے جہاں سے انہوں نے چھوڑا ہے وہاں سے میں شروع کرتا ہوں۔ اور چونکہ بزرگ عالم دین ہیں، ان کے بعد میرا پڑھنا سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہے، لیکن الامر و فوق الادب کا مصداق بنتے ہوئے میں چند معروضات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اگر آپ ہمتاً گوش متوجہ ہیں میری طرف تو میں آغاز گفتگو کر دوں، اگر آپ متوجہ ہیں تو متوجہ ہونے کی دلیل ایک باواز بلند صلوات پڑھ دوں۔ جنہیں زمانہ ولی بنائے وہ ولی نہیں ہوتے، جنہیں زمانہ ولی بنائے وہ ولی نہیں ہوتے، یہ زمین پر کھل کر کبھی کلی نہیں ہوتے۔ میرے مولا علی ہوتے ہر مقام پہ ہوتے ہیں، لیکن حرام زادوں کے دل میں میرے مولا علی نہیں ہوتے۔ جی سیدہ آباد و شاد فرمائے آپ کو۔ ماہر لسانیات وہ بیان کرتے ہیں کہ انسان کی گفتگو کے دو طریقے ہیں، توجہ کیجئے گا۔ کہ یہ انسان نثر کے ذریعے بولتا ہے یا انسان نظم کے ذریعے بولتا ہے۔ آسان کر دوں تاکہ سارے سمجھ جائیں، وہ کہتے ہیں گفتگو کا انداز یہ ہے کہ یا شاعری ہوتی ہے یا تقریر ہوتی ہے، یا آپ کے ماحول کے مطابق کہہ دوں کہ مجلس میں یا ذاکر قصیدہ پڑھتا ہے یا مولانا تقریر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب بھی گفتگو کی جائے گی یا شاعری میں یا نظم میں یا نثر میں یا تقریر کے انداز میں، ذرا سی تمہیدی گفتگو پہ آپ اگر گزر گئے تو انشاءاللہ میں آپ کو کسی منزل کسی مقام کی جانب لے جاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں جب بھی کوئی گفتگو کرتا ہے نثر کے ذریعے، نظم کے ذریعے، تقریر کے ذریعے، گفتگو کے ذریعے، ماہر لسانیات کہتے ہیں کہ وہ اپنا تخیل پیش کرتا ہے۔ بولیے گا یار جو بول سکتے ہو، وہ اپنے ذہن کی عکاسی پیش کرتا ہے، تخیل پیش کرتا ہے۔ چند سال پیچھے چلے جائیں، آپ چند سال پیچھے چلے جائیں، علامہ اظہر حسن زیدی صاحب قبلہ خطاب کیا کرتے تھے تو لوگ ان کے پاس آ کے کہتے تھے قبلہ آپ سارا اشرا بڑا خوبصورت پڑھتے ہیں، لیکن ایک تقریر ہمارے کہنے پہ پڑھ دیں۔ قبلہ کہتے تھے وہ کون سی؟ کہا جی خیبر پڑھ دیں۔ کہا کیوں؟ انہوں نے کہا جی خیبر آپ سے اچھی کوئی نہیں پڑھتا۔ بولیے گا یار عزیزو۔ علامہ بشیر فاتح ٹیکسلا، ان کے پاس لوگ آ کہتے تھے قبلہ سارا اشرا اپنی مرضی کا، ایک تقریر ہماری مرضی کی۔ کہا کون سی؟ کہا فدق پڑھ دیں۔ کہا کیوں؟ انہوں نے کہا جی آپ سارا اشرا بڑا خوبصورت پڑھتے ہیں، لیکن جیسی فدق آپ پڑھتے ہیں ویسی فدق کوئی نہیں پڑھتا ہے۔ علامہ نصیر اجتہادی صاحب قبلہ کے پاس لوگ آئے کہ قبلہ آپ سارا اشرا اپنی مرضی سے پڑھیں، خندق ہماری مرضی سے پڑھ دیں۔ کہا کیوں؟ کہا جی خندق آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی پڑھتا نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے، میں چلو اور آسان کر دوں، تھوڑا عرصہ پیچھے چلے جاؤ، لوگ علامہ عرفان حیدر آبادی کے قریب آتے تھے کہ سارا اپنی مرضی سے، ایک تقریر ہماری مرضی سے۔ کہا کون سی؟ کہا ولایت پڑھ دو۔ کہا کیوں؟ نہ کہ جی آپ ساری مجلس سے بڑی اچھی پڑھتے ہو، لیکن جیسی ولایت آپ پڑھتے ہو ویسے کوئی نہیں پڑھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر پڑھنے والا، توجہ کیجئے گا، ہر پڑھنے والا اپنے ذہن کی عکاسی پیش کرتا ہے، اپنے تخیل کو پیش کرتا ہے،
اس کا مطلب یہ ہے کہ پڑھنے والے کا بھی ایک پسندیدہ موضوع ہوتا ہے، سننے والے کا بھی ایک پسندیدہ موضوع ہوتا ہے۔ میرے سنی دوست جو جہاں پہ بیٹھے ہیں ان سے میں اتحاد بین المسلمین کے ایک پلیٹ فارم پہ بات کر رہا ہوں کہ انہیں پسند ہے کہ وہ اپنے ممبروں پہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، ان تمام اصحابہ کرام کا ذکر کرتے ہیں۔ کیوں؟ وہ موضوع بھی انہیں پسند ہے۔ میں اتحاد کی بات کر رہا ہوں عزیزو۔ ہم اپنے ممبروں پہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کا تذکرہ کرتے ہیں اس لیے کہ ہمیں یہ موضوع پسند ہے۔ تمہید سمجھ میں آ گئی؟ اب میری بات کو، یعنی ہر پڑھنے والے کا ایک موضوع پسندیدہ ہوتا ہے، سننے والے کا ایک موضوع پسندیدہ ہوتا ہے۔ سنی شیعہ علماء سر پہ قرآن رکھ کے مجھے بتاؤ علی کی پسند کا موضوع کیا تھا؟ یار جتنے شیعہ بیٹھے ہو کم از کم بولنا، آخر علی نے اپنی زندگی میں کس موضوع کو پسند کیا؟ کون سی پسندیدہ گفتگو تھی جو علی کو بڑی پسند تھی؟ علی اٹھتے تو وہ موضوع، علی بیٹھتے تو وہ موضوع، علی چلتے تو وہ موضوع، علی سنتے تو وہ موضوع، علی جاگتے تو وہ موضوع، علی لیٹتے تو وہ موضوع، علی سوتے تو وہ موضوع، علی جاگتے تو وہ موضوع۔ خدا کی قسم مذہب بدل دو اگر کوئی مجھے غلط ثابت کر دے، تاریخ اٹھا کے دیکھنا علی کی پسند کے موضوع کا نام توحید ہے۔ جسے علی سب سے زیادہ پسند کرتے تھے وہ توحید۔ علی کی پسند کے موضوع کا نام توحید ہے۔ اٹھتے ہوئے اللہ، بیٹھتے ہوئے اللہ، جاگتے ہوئے اللہ، میدان میں ہے تو اللہ، مکان میں ہے تو اللہ، توحید بیان کی علی نے۔ اور آپ نہج البلاغہ اٹھائیے، پہلا خطبہ توحید پہ مولا کا۔ تاریخ دیکھیے، حیثیت دیکھیے، یہ توحید علی کی پسند کا موضوع ہے۔ پھر وہ شیعہ نہیں جو علی کو ساتھ لے اور اسے چھوڑ دے۔ مرضی ہے یار آپ کی، یار جی سیدہ آباد ہوں آپ کو۔ ہم پہ ایک اعتراض ہے نعوذ باللہ، نقل کفر نباشد خاکم بے دہن، کہ شیعہ علی کو اللہ مانتے ہیں۔ میں نے کہا شیعہ علی کو اللہ نہیں مانتے، علی جسے سجدہ کرتا ہے شیعہ اسے اللہ مانتے ہیں جسے علی بھی سجدہ کرے۔ سنیے عزیزو، علی کی پسند کا موضوع ہے توحید۔ 36 ہجری خطیب نہج البلاغہ سلونی کا دعویٰ کرنے والا، علم رسول کا وارث، امیر المومنین، یاسوب الدین، مقاصد الہیہ کا ترجمان، منبر پہ ہیں۔ توجہ کیجئے گا اور علی توحید پہ خطبہ دے رہے ہیں۔ توجہ عزیزان محترم، یہ موضوع ایسا ہے کہ آپ کی خاموشی بنتی ہے، لیکن اگر آل محمد نے تائید کی تو انشاءاللہ ابھی آپ کی داد اور ابھی آپ کی دعا جبرائیل کے پروں پہ پرواز کر کے نجف جائے گی۔ پوری توجہ چاہتا ہوں، میں ذرا سی تمہیدی بات بنا کے آپ کے اذہان تک اترنا چاہتا ہوں کہ علی کس ہستی کا نام ہے، علی کی شخصیت کا نام ہے۔ میری بہت سی ایک پرانی تقریر کا ایک جملہ ہے کہ علی شخص کا نام نہیں، علی شخصیت کا نام ہے۔ علی فرد کا نام نہیں، علی انفرادیت کا نام ہے۔ علی معجز نما کا نام نہیں، علی معجزے کا نام ہے۔ کون سمجھے گا کہ علی کس ہستی کا نام ہے؟ علی خطبہ دے رہے ہیں، اور ادھر کوفے میں ایک شخص جسے اپنے علم پہ ناز ہے، گھمنڈ ہے، فخر ہے، مجھ سے بڑا کوفے میں عالم کوئی نہیں، 25-30 شاگرد سامنے بٹھائے ہیں، انہیں درس دیتا ہے اور انہیں کہتا ہے پوچھو مجھ سے پوچھو جو پوچھنا ہے۔ اب 25-30 شاگرد روز آتے، اس سے کچھ نہ کچھ سوال پوچھتے، اگر اسے جواب آتا تو بتا دیتا، اگر نہیں آتا تو کہتا کل دیکھ کے آؤں گا، پوچھ کے بتاؤں گا۔ تو اب منظر ذہن میں رکھنا ہے،
25-30 शागिर्द सामने बैठे हैं कि इसका एक शागिर्द आया, वो दूर बैठ गया। एक शख्स ने कोहनी मारी, उस्ताद, कहा क्या बात है, इतना गुरूर, इतना तकब्बुर? कहा हुआ क्या? वो 2-4 क्लासें आपसे ली, आज तकब्बुर में इतना आ गया है कि ना सलाम, ना करीब आया, ना हाथों को बोसा दिया, वो तकब्बुर में जाके बैठ गया। वो आवाज देख कहता इधर आ मेरे करीब। कहा क्यों? कहा आज तूने सलाम क्यों नहीं किया? कहा तुझे सलाम करता था तेरे इल्म की वजह से। ओए होए, पीछे रह गया या जो नहीं बोल सका है। तुझे सलाम करता था तेरे इल्म की वजह से। आज मैं मस्जिद कूफा में देख के आया हूं जो तुझसे भी बड़ा आलिम है। बोलिएगा या जो बोल सकते हो, जो तुझसे भी बड़ा आलिम है। तुझसे सवाल पूछा जाता है, तू कहता है देख के बताऊंगा, पूछ के बताऊंगा। तो ये मैंने अजीब आलिम देखा है। मैं मस्जिद के दरवाजे पे खड़ा था, तवज्जो, मस्जिद के दरवाजे पे खड़ा था, दाएं बाएं देखना छोड़ दो, मेरी तरफ देखिएगा अज़ीज़ान मोहतरम। मैं मस्जिद के दरवाजे पे खड़ा था, मैंने देखा वो खुतबा दे रहा था, लोग सवाल पूछते थे। वो कहता सवाल भी मैं बताऊं, जवाब भी मैं बताऊं। जिस मौजू पे, जिस मंजिल पे, जिस मकाम पे सवाल पूछा जाता था, उसी मौजू पे, उसी मंजिल पे, उसी मकाम पे जिसका जितना जहन होता था उसके जहन के मुताबिक जवाब दे देता। जितना जहन उसके जहन के मुताबिक जवाब। ये कहता आखिर है कौन जो मुझसे भी बड़ा आलिम है? मैं क्यों ना उससे मुलाकात करूं। 25-30 शागिर्दों को साथ लिया, मस्जिद कूफा में आया, मस्जिद में कदम रख के कहता अस्सलामु अलैक। अली मिंबर पे बैठ के कहते वालेकुम सलाम फलां इब्ने फलां। मर्जी है यार आपकी यार। वो कोहनी मार के कहता मैंने तुझे कहा नहीं था तुझसे भी बड़ा आलिम है, तूने देखा नहीं, पहली मर्तबा आया है, तुझे भी जानता है, तेरे बाप को भी जानता है। तजस्सुस है। बैठ के मस्जिद कूफा में जुमला सुनना। ये आलिम जिसे अपने इल्म पे बहुत नाज था कि मुझसे बड़ा आलिम कोई नहीं। खड़ा हो गया, या अली एक सवाल है। अली कहते हैं पूछो। का या अली बताइए क्या खुदा है? मर्जी है यार आपकी यार। जो तौहीद कभी इस अंदाज से भी सुनेगा, या अली खुदा है? अली मुस्कुराए, मुस्कुरा के कहते खुदा को छोड़, ये बता तू है? ओए होए होए होए, पीछे रह गए यार आप। ये बता तू है? पूछने का कैसा बच्चों वाला सवाल कर रहा? मैं हूं। अली फरमाते अगर तू है तो बता तेरे होने की दलील क्या है? ओए होए होए होए, पीछे रह गए यार। तेरे होने की दलील क्या है? कभी 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 तौहीद अली की जुबान से लोगों के मिजाज के मुताबिक भी सुन लो। अली फरमाते बता तेरे होने की दलील क्या है? कहता बड़ा आलिम बना बैठा है, तुझे इतना भी नहीं पता मेरे हाथों की हरकत मेरे होने की दलील, मेरे पाँव का चलना मेरे होने की दलील, मेरी आंखों का देखना मेरे होने की दलील, मेरे दिल का धड़कना मेरे होने की दलील। अली कहता बैठ जा, तेरे हाथ तेरे होने की दलील, तेरा सीना तेरे होने की दलील, तेरे पाँव तेरे होने की दलील, तेरा दिल तेरे होने की दलील। ये सूरज का निकलना, ये चांद का चमकना, ये सितारों का टिमटिमाना क्या खुदा के होने की दलील नहीं हो सकता? सैयदा राजी हो का बैठ जा, तेरा वजूद तेरे होने की दलील है, कायनात का वजूद उसके खुदा होने की दलील है। बैठ गया खुद भी, 25-30 शागिर्द भी। मस्जिद कूफा से एक शख्स दाखिल हुआ, फटा पुराना लिबास है, सर पे खाक है, दाढ़ी पे खाक है, अजीब जैसे कोई मुसाफिर होता है। एक मर्तबा आया, या अली सलाम। अली कहते वालेकुम सलाम। कहा या अली खुदा है? होए 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 होए, या अली खुदा है? वो मुफ्ती, वो आलिम शागिर्द को कोहनी मार के कहता बस जो जवाब मुझे दिया है वही इसे देगा। होए होए होए, बोलना यार। जो जवाब मुझे दिया है वही जवाब इसे देगा।
علی کہتے چیم گویا کیوں کر رہے ہو؟ خدا کی قسم اگر آخری آدمی تک کھڑے ہو جاؤ تو علی کے ایک فکرے کا حق ادا نہیں کر سکتے. چیم گویا کیوں کر رہے ہو؟ یعنی جو جواب اسے دیا ہے یہ کہہ رہا ہے وہی اسے دے گا. علی کہتے قسم ہے اس خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں علی کی جان ہے, اگر قیامت تک آ کے مجھ سے پوچھتے رہو توحید کیا ہے, میں ہر بندے کو علیحدہ علیحدہ بتاؤں اللہ کسے کہتے ہیں. اب اس نے کہا جی یا علی اللہ ہے. علی مسکرائے اور کوفے کے منبر پہ مسکرا کے کہتے تو اکیلا اندر کیوں آیا ہے؟ مرضی ہے یار آپ کی, جو تیرے ساتھ ہیں وہ کدھر ہیں؟ اب پتہ نہیں آپ کیا سمجھے اور علی کیا بتانا چاہتے تھے. وہ ایک مرتبہ کہتا مولا میں تو انسان ہوں, وہ تو بھیڑ بکریاں ہیں باہر چر رہی ہیں, انہیں مسجد میں کیسے لے آؤں؟ علی منبر پہ بیٹھ کے کہتے اتنا بتا, اگر تیری ان بکریوں کو کوئی بھیڑیا پڑ جائے تو کیا کرے گا؟ کہا میں بھاگتا ہوا کہوں گا ہے کوئی جو میری بکریوں کو بھیڑیوں سے بچائے. علی کوفے کے منبر پہ بیٹھ کے کہتے جس طاقت کو تو پکارے گا کہ ہے کوئی اسے اللہ کہتے ہیں. اس طاقت کو اللہ کہتے ہیں. ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی, ایک شخص آیا, سر پہ لکڑیوں کا گٹھا ہے. یا علی سلام. علی کہتے وعلیکم السلام. یا علی خدا ہے؟ کہاں ہے؟ کہا یا علی اگر ہے تو بتاؤ کہاں پہ ہے؟ ہوئے 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 مرضی ہے یار, ایک ہی مجمع ہے اور ایک ہی سوال تیسری مرتبہ آ گیا. یا علی اگر خدا ہے تو کہاں پہ ہے؟ دائیں ہیں, بائیں ہیں, پیچھے ہے, سامنے ہے, اوپر ہے, نیچے ہے. علی کوفے کے منبر پہ بیٹھ کے مسکرائے, کہا سفر کر کے آیا ہے, تھکا ہے, سر پہ بوجھ ہے, اسے اتار. لکڑیوں کا گٹھا زمین پہ رکھا. کمبر جی مولا. کہا جلدی آ, اس کی لکڑیوں کے گٹھے کو کھول. کمبر نے کھولا, جیسے کھولا لکڑیاں علیحدہ علیحدہ ہو گئی. کمبر جلدی کر, ان لکڑیوں کو آگ لگا. یار بولو توحید علی کی زبان سے سن رہے ہو نا, ان لکڑیوں کو آگ لگا. کمبر نے آگ لگائی. اب جس نے سوال کیا تھا خدا کہاں پہ ہیں, دائیں ہیں, بائیں ہیں, سامنے ہے, اوپر ہے, نیچے ہے, پیچھے ہے. علی کہتے قریب آ, 7 قدم پیچھے ہٹا. یا علی آپ مجھے آگ لگا دیں گے. علی کوفے کے منبر پہ بیٹھ کے کہتے خاموش, دنیا کی آگ بھی علی کے حکم سے چلتی ہے, جہنم کی آگ بھی علی کے حکم سے چلتی ہے. قریب آ. قریب آیا. کمبر جی مولا. جلتی ہوئی لکڑی اس کے ہاتھ میں پکڑا. کمبر نے لکڑی اس کے ہاتھ میں دی. علی فرماتے یہ کیا ہے؟ کہتا مولا نور ہے. ہوئے 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 پیچھے رہ گیا یا جو نہیں بول سکا. مولا نور ہے. امام فرماتے اتنا بتا, اس نور کی روشنی دائیں بھی ہے, بائیں بھی ہے, آگے بھی ہے, پیچھے بھی ہے, اوپر بھی ہے, نیچے. اس نے کہا جی, اس نے کہا ایک عام نور کی روشنی تجھے دائیں بھی نظر آئے, بائیں بھی نظر آئے, آگے بھی نظر آئے, پیچھے بھی نظر آئے تو سمجھ میں آتا ہے تو جو خالق نور ہو, جو نور کا خالق ہو, ہر طرف تجھے نظر آئے گا. اپنی آنکھوں میں وہ تاب پیدا کر. اب خدا کی قسم لوگ تعجب کے عالم میں, وہ 25-30 شاگرد لے کے کوفے کی مسجد میں جو عالم بیٹھا تھا, پشیمانی میں ندامت کا تمغہ پہن کے مسجد کوفہ سے باہر نکلا ہے. جیسے ہی مسجد کوفہ سے باہر نکلا, اس نے کہا یار عجیب بندہ ہے, جو کوئی بھی آ کے پوچھتا ہے اس کے ذہن کے مطابق جواب دے دیتا ہے. کیا ممکن نہیں ہے کوئی ایسا سوال تلاش کیا جائے کہ یہ لاجواب ہو جائے؟ مرضی ہے یار آپ کی. کوئی ایسا سوال تلاش کیا جائے یہ لاجواب ہو جائے, اس سے بات نہ آئے, یہ سوال کا جواب نہ دے پائے. ایک شاگرد قریب سے بولا, بول کے کہتا ہے کہ یہ 4-5 گلیاں چھوڑو. اس گلیاں چھوڑنے کے بعد ایک گھر آتا ہے جو مفتی اعظم کا ہے. ایسا سوال تلاش کرے گا
کہ مفتی اعظم ایسا سوال تلاش کرے گا کوفے کے ممبر پہ بیٹھ کے، علی کو اس کا جواب نہیں آئے گا۔ اس نے کہا اگر اتنا بڑا عالم ہے تو کل کیوں ابھی اس سے ملتے ہیں؟ بولنا یار جو بول سکتے ہو۔ چلے آ گئے، دق الباب کیا، اتفاقاً وہ گھر پہ نہیں تھا، اس کا بیٹا نکلا، کہا کیا بات؟ کہا بابا، کہا وہ تو گھر پہ نہیں سفر پہ گئے ہوئے۔ کہا اچھا، کہا مسئلہ تو بتاؤ۔ کہا کوفے کے ممبر پہ ایک بیٹھا ہے، اس سے جو سوال پوچھیں فوراً جواب دیتا ہے، کوئی ایسا سوال ہو جس کا وہ جواب نہ دے پائے، اس نے کہا اس کے لیے میرے باپ کی کیا ضرورت ہے، یہ تو کام میں خود کر لوں گا، ایسا سوال تلاش کروں گا کہ وہ جواب نہیں دے۔ اس نے کہا پھر ٹھیک ہے، ساری رات تیاری کر، سوال تیار کر، صبح کوفے کی مسجد میں جائیں گے۔ ساری رات یہ تیاری کرتا رہا، صبح ہوئی، عزیزو توجہ کیجیے گا، صبح ہوئی۔ یہ ایک مرتبہ میں کسی منزل، کسی مزاج، کسی معراج پہ پہنچانا چاہتا ہوں آپ کو، اگر آپ توجہ۔ مفتی اعظم کے بیٹے کے دروازے پہنچا، دق الباب کیا، اس نے دروازہ کھولا، اس نے کہا سوال تیار کر لیا؟ اس نے کہا ہاں، لا جواب سوال، بتا نہیں پائے گا اس کا جواب کیا ہے۔ کہا چل، راستے میں کہتا ہے کہ بتا تو صحیح سوال کیا تلاش کیا ہے؟ کہتا ہے جو اللہ جانتا ہے یا میں جانتا ہوں، میں نہیں بتاؤں گا۔ عزیزو جملہ سننا، ایک مرتبہ آ گئے، سلام کیا، مسجد میں بیٹھ گئے۔ مفتی اعظم کا بیٹا بولا یا علی ایک سوال۔ کہا پوچھو۔ کہا کوئی ایسا خطبہ سناؤ جس میں الف نہ ہو۔ ہوئے 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 ہوئے، جاؤ کتابیں اٹھا کے دیکھو، خدا کی قسم ابو طالب کے بیٹے نے ممبر پہ بیٹھ کے 950 لفظوں پہ مشتمل بغیر الف کے خطبہ پڑھ دیا۔ 950 لفظوں پہ مشتمل بغیر الف کے خطبہ۔ مایوس ہوئے، ناکام ہوئے، اٹھے وہاں سے۔ وہ مفتی اعظم کے بیٹے سے وہ عالم کہتا ہے تو کہتا تھا ایسا سوال؟ جھٹکے میں علی نے پورا خطبہ بغیر الف کے پڑھ دیا، اور تو کہہ رہا ہے میں سوال ایسا تلاش کروں گا؟ یہ کہہ کے گلی کا پہلا مور مڑے، تو نے تو کہا تھا اس کے لیے میرے باپ کی ضرورت نہیں ہے، میں ہی کافی ہوں۔ سامنے کمبر آ کے مسکرایا، اور کمبر آ کے مسکرایا، کمبر کے پٹکے میں ہاتھ ڈال کے قریب کر کے کہتا ہے کمبر تو کیوں مسکرا رہا ہے؟ کہا میں اس لیے مسکرا رہا ہوں تیرا باپ اور ہے، حسنین کا باپ اور۔ تیرا باپ اور ہے، حسنین کا باپ۔ اس نے کہا پھر کیا ہوا؟ اگر بتا دیا ہے تعجب نہ کرو، میں سوال ایسا تلاش کروں گا صبح علی جواب نہ دے پائے گا۔ اس نے کہا اچھا چل کر تیاری۔ جملہ آپ کے حوالے، جتنے بیٹھے ہو بھائی ذوالفقار حیدری سے لے کے آخری آدمی تک جتنے بیٹھے ہو، اگر آپ توجہ فرمائیں، یہ ساری رات بے چینی سے سوال تلاش کرتا رہا، شب ہجرت مطمئن ہو کے سونے والا علی اطمینان میں رہا۔ ہوئے 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 ہم مرضی ہے یار آپ کی، لفظ ہوتے ہیں جو داد مانگتے ہیں۔ علی اطمینان میں، یہ بے چینی میں سوال، ادھر یہ سوال، ادھر وہ 25-30 شاگرد لے کے کبھی مدرسے کے عشق صحن میں، کبھی ادھر گھومتا ہے۔ یہ ساری رات بے چین رہے، علی مطمئن ہوئے۔ صبح ہوئی، آئی اس کے دروازے پہ، دق الباب کیا، مفتی اعظم کے بیٹے نے دروازہ کھولا، کہا کر لیا سوال کیا؟ اس نے کہا ہاں کر لیا ہے۔ ایک آگے بڑھا، بڑھ کے کہتا مجھے بتا کیا کیا ہے؟ اس نے کہا تجھے کیوں بتا دوں؟ یا میرا اللہ جانتا ہے یا میں جانتا ہوں۔ چلے وہاں سے، دوسری گلی مڑے، اس نے کہا بتا تو صحیح سوال کیا تلاش کیا ہے؟ اس نے کہا یا میرا اللہ جانتا ہے یا میں جانتا ہوں۔ اس نے پھر گلی مڑ کے کہا یار بتا تو صحیح تو نے سوال کون سا تلاش کیا ہے؟ اس نے کہا یا اللہ جانتا ہے یا میں جانتا ہوں۔ ایک مرتبہ کہتا بتا تو صحیح۔ کہا کیوں بتاؤں؟ ہو سکتا ہے تم میں کوئی علی کا مخبر ہو۔ ہوئے 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 مرضی ہے یار آپ کی اپنی۔
جو مجھ سے پہلے جا کے علی کو بتا دے علی سوال تیار کر لے، یا میں جانتا ہوں یا میرا اللہ جانتا ہے، یا میں جانتا ہوں یا میرا اللہ جانتا ہے، یا میں جانتا ہوں یا میرا اللہ جانتا ہے۔ سارے راستے پہاڑا پڑتا گیا، یا میں جانتا ہوں یا میرا اللہ جانتا ہے۔ مسجد کوفہ کے دروازے والی گلی مڑا ہے، سامنے سے کمبر پھر مسکراتا ہوا مل گیا ہے۔ کمبر کو قریب بلا کے کہتا کل مسکرانے کی وجہ تو سمجھ میں آئی تھی، آج کیوں مسکرا رہا ہے؟ کمبر سینہ تان کے کہتا ہے جو تیرا اللہ جانتا ہے وہ میرا مولا علی جانتا ہے۔ بولو یار جو بول سکتا اختیاریہ آگے مسجد کوفہ میں سلام کیا، بیٹھ کے مفتی اعظم کا بیٹا عالم 25-30 شاگرد اب ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے۔ مفتی اعظم کے بیٹے کو وہ عالم کوہنی مار کے کہتا ہے پوچھنا، پوچھتا کیوں نہیں ہے؟ اس نے کہا صبر کر، سوال ایسا ہے پریشان ہو جائے گا، جو اب بھی نہیں بولا میں پریشان ہو جاؤں گا۔ سوال ایسا ہے کہ پریشان ہو جائے گا، سوال پوچھنا ہے ذرا اطمینان۔ اس نے کہا جلدی کر پوچھ۔ کہا یا علی ایک سوال۔ علی کہتے پوچھ۔ کہا کوئی ایسا خطبہ سناؤ جس میں نقطہ نہ ہو۔ ہوئے ہوئے پیچھے رہ گئے یار آپ، خدا کی قسم قربان جاؤں، ابو طالب کے بیٹے پہ علی ابن ابی طالب نے منبر پہ بیٹھ کے 1080 لفظوں پہ مشتمل بغیر نقطے کے خطبہ پڑھ دیا۔ جیسے ہی خطبہ پڑھا ایک مرتبہ چیم گوئیاں ہونے لگی۔ مجھ جیسا عالم بھی اگر لکھنے بیٹھ جائے تو نقطے پہ 2 لائنیں لکھنے کے لیے 5-6 گھنٹے لگائے گا۔ یہ کیا کمال کر دیا ہے، 1080 لفظوں پہ نقطے کو بغیر نقطے کے خطبہ پڑھ دیا۔ یہ کیا کمال، جیسے مجمع میں چیم گوئیاں ہو رہی تھی۔ علی کا خاموش، اسے نقطے سے ڈراتے ہو جو خود بے کی بسم اللہ کا نقطہ۔ بولو یار جی بسم اللہ۔ راہ تحقیق کی خاک کو جب ہم چھانتے ہیں، راہ تحقیق کی خاک کو جب ہم چھانتے ہیں تو راز پردہ تاریخ سے یوں جانتے ہیں، تم تو کیا چیز ہو میرے مولا علی سے ساگر، ابن خطاب غلامی کی سند مانگتے ہیں۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ سیدہ آپ کو آباد و شاد فرمائے، اپنے مزاج کو کمزور نہیں ہونے دینا، بلند رکھنا۔ جب پوچھا تو علی نے بغیر نقطے کے خطبہ سنا دیا۔ اب تجسس کے عالم میں اسی مجمع میں علی کا ایک چاہنے والا تھا جس کا نام تھا حضرت حمام۔ آنکھوں والی ہے، نہانے والا حمام نہیں۔ اچھا اگر آپ بیدار ہیں تو لطیف سے جملہ کو، نہانے والا حمام نہیں، کلو ہمن و غمن والا۔ یار بولیے گا یار، جس کا نام تھا حمام۔ حمام کو ایک مرتبہ یہ مفتی اعظم کا بیٹا کوہنی مار کے، حمام یار اٹھنا، علی کا موضوع بدل۔ ہوئے ہوئے سنو یار، ہم 3 دن سے لگے ہیں، علی توحید بیان کر رہا ہے، اٹھ علی کا موضوع بدل۔ حضرت حمام اٹھے، یا علی یہ متقین کی صفات کیا ہیں؟ علی کہتے بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گیا۔ علی نے پھر خطبہ شروع کر دیا، اس نے پھر کونی مار، حمام کچھ کرنا۔ علی موضوع بدلے، حمام پھر کھڑے ہوئے۔ حمام نے پھر کہا یا علی متقین کی صفات بیان کیجئے۔ کہا حمام بیٹھ جا، میں تجھے بھی جانتا ہوں، جو تجھے اٹھا رہے ہیں انہیں بھی جانتا۔ ہوئے ہوئے ہوئے، حمام بیٹھ گئے۔ اب تھوڑی دیر بعد حمام اٹھنا، حضرت حمام اٹھے، یا علی متقین کی صفات بیان کرو۔ جو لطیف عزادار باریک ذہنوں کے بیٹھے ہو ان کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں۔ علی نے کہا اچھا حمام باز نہیں آتا تو بیٹھ۔ 110 صفتیں متقین کی، نہیں پیچھے رہ گئے آپ، 110 صفتیں متقین کی علی نے منبر پہ بیٹھ کے بیان کی۔ بیان کرنے والا بھی 110، میں نے کہا تھا پیچھے رہ گئے آپ، ذہن بیدار رکھیے گا اپنے۔ بیان کرنے والا بھی 110، بیان ہونے والی بھی 110۔ علی نے 110 صفتیں متقین کی بیان کی۔ ایک مرتبہ وہ پیچھے سے چیخ کی آواز آئی، مجمع پلٹا، دیکھا ایک شخص متقین کی صفات سن کے مر گیا۔
ओए होए होए, नहीं सुना यार आपने, तवज्जो नहीं की। मुत्तकीन की सिफात सुन के मर गया। अली कहते मैं इसीलिए अपना मौजू नहीं बदल रहा था, मुझे पता था तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा, मैंने मुत्तकीन की सिफात बयान की, वो मर गया। हाथ जोड़ के हारूनाबाद के इस मजमे से एक फैसला लेना चाहता हूँ। अली ने मिंबर पे बैठ के सिर्फ मुत्तकीन की सिफात बयान की, वो बर्दाश्त नहीं कर सका। अगर अली मिंबर पे बैठ के इमामुल मुत्तकीन की सिफात बयान कर देता तो क्या हो जाए? इंतहाई शुक्र, सिर्फ मुत्तकीन की सिफात बयान की, इमामुल मुत्तकीन की नहीं, सिर्फ मुत्तकीन की सिफात। बंदा मर गया, बर्दाश्त नहीं कर पाया। आज लोग हमसे कहते हैं कि अली के फजाइल इतने पढ़ते हो, ये इतने ज्यादा फजाइल पढ़ते हो, जरा तबलीग भी किया करो, जरा माहौल। अरे ये तबलीग नहीं तो और क्या है? अली के फजाइल का मकसद ये है कि जमाना समझे, अली समझ में आएगा तो नबी समझ में आएगा, और अली और नबी समझ में आएंगे तो खुदा समझ में आएगा। अच्छा, अगर आप बेदार हैं तो जुमला और अर्ज कर दूं, क्योंकि मौजू तौहीद है तो फिर आपको सुनना तो पड़ेगा कि तौहीद किस हस्ती का नाम है, तौहीद किस शख्सियत का नाम है। नहीं, ये मेरी पूरी तकरीर एक जामे तरीन तकरीर है, जिसके लिए मैंने ये तमहीद बनाई थी। कशाइफ हकायक सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक। मौला की बारगाह में एक चाहने वाला एक शिया आया, आके कहता मौला तौहीद क्या है? सुनिए अज़ीज़ों, मौला तौहीद क्या है? छठे इमाम फरमाते हैं तफसील से बताऊं या मुख्तसर बता दूं? का मौला वक्त आपका भी कीमती है, जल्दी मुझे भी है, मुख्तसर बता दें तौहीद किसे कहते हैं। बड़ी मर्तबा आपने सुना होगा, लेकिन जो नतीजा, जो रिजल्ट, जो तर्जमा मैं पेश कर रहा हूं वो तवज्जो से सुनिएगा। उसके हाथ में था एक थैला, सादिक आले मोहम्मद ने हाथ आगे बढ़ा के थैले में से एक अंडा निकाला, अंडा निकाल के उसे ऐसे हिलाया, हिला के रोका, रोक के कहते हैं जो इस अंडे के अंदर मौजूद सोने और चांदी को मिलने ना दे उसे खुदा कहते हैं। ओए होए होए, पीछे रह गए यार आप। जो इस अंडे के अंदर मौजूद सोने और चांदी को मिलने ना दे उसे खुदा कहते हैं। अभी ये बातें हो रही थी, एक चाहने वाला और आ गया, आ कहता मौला क्या बात है? बोला मैं हर साल सफर करके मेहनत करके इतनी दूर से चल के आता हूँ, मौला क्या मुमकिन नहीं है कि आप मुझे ख्वाब में आके जियारत करवा दें, मेरा सफर भी बच जाए, मेरी मेहनत भी बच जाए, तो आपकी जियारत भी हो जाए। खुदा की कसम शिया भी लाडले होते, चाहने वाले भी। मौला मुमकिन नहीं, खुदा की कसम अगर सारे खड़े हो जाओ हक अदा नहीं होगा, इतना वजनी फिक्रा। इमाम फरमाते जब तक मैं ना कहूं तुम पानी ना पीना, जब तक मैं न कहूं तुम पानी ना पीना। जितने बोले हो हुसैन की माराजी हो, जो पीछे रह के हो कोशिश करना उनकी जुबानें भी मुअत्तिल हो जाए। कहा जब तक मैं न कहूं पानी न पीना। कहा ठीक है मौला। चला गया, रात गुजर गई, दिन गुजर गया। अगले दिन शाम के वक्त इमाम की बारगाह में आया, हाथ जोड़ के कहता मौला जब से आपने कहा है मैंने पानी नहीं पिया है। खुदा की कसम किसी मंजिल पे किसी मिजाज पैगाम है शीयत के लिए, जब से आपने कहा है मैंने पानी नहीं पिया है। इमाम मुस्कुरा के कहते फिर हुआ क्या है? कहा मौला और तो कुछ नहीं हुआ, जब मैं आलम में ख्वाब में सोया और सोया आलम में ख्वाब में, मैंने हर तरफ पानी ही पानी देखा, हर तरफ पानी ही पानी देखा। सादिक आले मोहम्मद मुस्कुरा के कहते जितनी तड़प जितनी मोहब्बत तुम्हारे दिल में पानी के लिए है, जब उतनी तड़प उतनी मोहब्बत हमारे लिए होगी तो हर तरफ हम ही हम नजर आएंगे। ना ना ना, शिया पीछे रह गया यार इसमें। जितनी तड़प हमारे लिए होगी हर तरफ हम ही हम नजर आएंगे।
اب اس سے نتیجہ پیش کر رہا ہوں، جتنی طرف ہمارے لیے ہوگی ہر طرف ہم نظر آئیں گے۔ عشق توحید میں اہل بیت اتنا ڈوب گئے، اتنا ڈوب گئے، اتنا ڈوب گئے، اتنا ڈوب گئے کہ کسی نے علی سے پوچھا، یا علی اللہ کو دیکھا ہے؟ کہا میں اس کی عبادت نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو۔ جن کی زندگیوں میں توحید بسی ہو وہ ان دیکھے خدا کی عبادت ہی نہیں کرتے۔ وہ کہتا مولا دیکھا ہے، خبردار ان آنکھوں سے نہیں دیکھا، علی نے خدا کو دل کی آنکھوں سے دیکھا۔ اگر آپ بیدار ہیں تو ایک اور میں توحید پہ گفتگو عرض کر دوں آپ کے سامنے۔ آپ جتنے بیٹھے ہو آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ صادق آل محمد کے بعد حضرت امام علی رضا علیہ السلام، مولا کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آکے اس نے ایک ایسا سوال کیا، میری زندگی کے مطالعے میں توجہ کیجئے گا، میری زندگی کے مطالعے میں شاید ایسا سوال میں نے پہلے کبھی نہ پڑھا ہو جو 8ویں امام سے سوال کیا گیا، اور خدا کی قسم اگر ذہن اس پیج پہ ہوتے، اس معیار پہ ہوتے تو آل محمد سے لوگ پتہ نہیں کیا کیا کچھ لے لیتے۔ لیکن پوچھا یہ گیا، یا علی میرے سر کے کتنے بال؟ علی کہتے میں بتا تو دوں گا کتنے بال، کیا تو گن لے گا؟ علی فرماتے یہ نہ پوچھ، بلکہ میں تجھے ایک بات بتاتا ہوں، تیری نسل میں میرے بیٹے کا قاتل آئے گا۔ سوال پوچھنے والا بھی عجیب سوال پوچھتا تھا، لیکن 8ویں امام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، خدا کی قسم سوال کیا ہے، پتہ نہیں جب میں نے اس کا سوال پڑھا تو میں کتنی دیر اس سوال کا مزہ لیتا رہا ہوں۔ 8ویں امام کے پاس آ کے کہتا مولا یہ اللہ کا شجرہ کیا ہے؟ مرضی ہے یار آپ کی، مولا یہ اللہ کا شجرہ کیا ہے؟ خدا کی قسم اگر آل محمد نہ ہوتے کوئی اس سوال کا جواب نہ دے پاتا۔ مولا اللہ کا شجرہ، امام مسکرائے، سمجھ تو گئے تھے، جب وہ گھر سے چلا تھا تب سمجھ گئے تھے، لیکن تاریخ ہم تک پہنچانا مقصد تھی۔ امام فرماتے ہیں کہ تو پوچھنا کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا مولا میں فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں میرا باپ ہے، فلاں میرا دادا ہے، فلاں میرا پردادا ہے، فلاں میرا یہ۔ مولا آپ کے باپ کا نام موسیٰ کاظم، ان کے باپ کا نام جعفر صادق، ان کے باپ کا نام محمد باقر، تو آپ کا بھی ایک شجرہ ہے، میرا بھی ایک شجرہ ہے، اللہ کا شجرہ کیا ہے؟ مرضی ہے یار، یقین جانیے گا، سوال دیکھیے اور اس کا لطف لیجئے۔ مولا میرا بھی شجرہ ہے، آپ کا بھی شجرہ ہے، اور میں ایک جملہ کہوں لطیف سا، ایسے سوال شجرے والے ہی پوچھتے ہیں۔ مولا میرا بھی شجرہ ہے، آپ کا بھی شجرہ ہے، اللہ کا شجرہ کیا ہے؟ اور خدا کی قسم امام سے ہٹ کر کوئی جواب نہیں دے سکتا تھا۔ مولا میرا بھی شجرہ ہے، آپ کا بھی شجرہ ہے، اللہ کا شجرہ کیا ہے؟ امام منبر پہ بیٹھ کے کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کا سورہ توحید اللہ کا شجرہ ہے۔ انتہائی شجرہ، سورہ توحید اللہ کا شجرہ ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ وہ کسی سے جنا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، وہ بے نیاز ہے۔ آج زمانہ کہتا ہے کہ یہ علی کو اللہ مانتے ہیں، نعوذ باللہ، نقل کفر کفر نباشد۔ ہم علی کو اللہ مان ہی نہیں سکتے، اللہ وہ ہے جس کا باپ نہ ہو۔ اوئے ہوئے یار، مرضی آپ کی اپنی ہے جی۔ سیدہ آپ کو آباد فرمائے، جو پیچھے رہ گئے ہو سارے مل لو۔ ہم علی کو اللہ نہیں مان سکتے، اگر علی کو اللہ مانیں گے تو پھر ہمیں ولدیت چھپانی پڑے گی۔ ہم علی کو اللہ نہیں مانتے، اللہ کی اولاد نہیں ہوتی،
اگر علی کو اللہ مانیں گے تو حسن اور حسین کو چھپانا پڑے گا کہ دشمن کی چال تھی کہ شیعہ علی کو اللہ کہیں، شیعہ علی کو اللہ کہیں، تاکہ ابو طالب بھی چھپ جائے، حسن اور حسین بھی چھپ جائے۔ اور جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ علی اللہ ہے، ان کا تعلق نہ شیعت سے ہے نہ سنیت سے ہے، اس لیے کہ اللہ واجب الوجود ہے، وہ وجود نہیں رکھتا، وہ ہاتھ نہیں رکھتا، وہ پاؤں نہیں رکھتا، وہ سینہ نہیں رکھتا ہے، لیکن علی ید اللہ بھی ہے، علی عین اللہ بھی ہے، علی لسان اللہ بھی ہے، علی وجہ اللہ بھی ہے۔ علی کا وجود یہ ثابت کر رہا ہے وہ خدا نہیں ہے، خدا وہ ہے جسے علی بھی سجدہ کر رہا۔ آئیے تاریخی حوالے سے ایک فکرہ اور عرض کر دوں، توحید کے مزاج پہ آپ آگے ہیں تو سنیے توحید کسے کہتے ہیں۔ پوری کائنات میں 4 لوگوں کو خدا کہا گیا، سنیے عزیزو، 4 لوگوں کو خدا کہا گیا، فرعون، نمرود، شداد اور نصیری نے علی کو۔ بولیے یار جو بول سکتے ہو، قیمتی فکر آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں میں، آپ بیدار ہوں۔ فرعون کو خدا کہا گیا، نمرود کو خدا کہا گیا، شداد کو خدا کہا گیا، نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد نصیری نے علی کو خدا کہا۔ 4 خدا ظاہری طور پہ اس دنیا میں، فرعون کو خدا، نمرود کو خدا، شداد کو خدا، نصیری نے علی کو خدا۔ فرق کیا ہے ان 3 خداؤں میں اور علی کے خدا ہونے میں؟ ہوئے 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 یار فرق کیا ہے؟ نتیجہ پیش کر رہا ہوں، نتیجہ سنیے گا، شاید اس کے بعد میں منزل مصائب کی جانب چلے جاؤں، نتیجہ سنیے گا۔ فرق کیا ہے فرعون میں، شداد میں، نمرود میں خدائی کا دعویٰ کرنے میں، اور جس نے علی کو خدا کہا ہے؟ فرق کیا ہے؟ فرق سنیے، فرعون کہتا تھا اگر مجھے خدا نہ مانا تو قتل کر دوں گا، نمرود کہتا تھا اگر مجھے خدا نہ مانا تو قتل کر دوں گا، شداد کہتا تھا اگر مجھے خدا نہ مانا تو قتل کر دوں گا۔ کمال ہے ابو طالب کے بیٹے کا، اس نے کہا اگر مجھے خدا مانا تو قتل کر دوں گا۔ سیدہ آپ کو بات فرمائیں، علی ہے جو کہتا مجھے خدا مانا تو قتل کر دوں گا۔ جاؤ تاریخ اٹھا کے دیکھو، جب نصیر نے علی کو خدا کہا، نکالی تلوار، قتل کیا، پھر زندہ کیا، پھر قتل کیا، پھر زندہ کیا، پھر قتل کیا، پھر زندہ کیا، 70 مرتبہ قتل کیا، 70 مرتبہ زندہ کیا۔ ہاتھ جوڑ کے کہتا پہلے شک تھا، یقین ہو گیا۔ میسیج پیغام لینا، سفتر عباس اس فقیر آدمی کا ایک پیغام لینا، اس نے کہا پہلے شک تھا اب یقین ہو گیا۔ علی فرماتے میں خدا نہیں، میں اللہ نہیں۔ اس نے کہا کوئی دلیل؟ علی کہتا ہے کہ خدا کو موت نہیں آتی، ایک وقت آئے گا علی کو بھی موت آ جائے گی۔ وقت گزرا، 19 رمضان کی صبح مسجد کوفہ 40 ہجری، علی کے سر پہ، فضائل کی منزل پہ ہوں، علی کے سر پہ ضربت لگی، جملہ نکلا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم
علی کامیاب ہو گیا. میں نے ہاتھ جوڑ کے مسجد کوفہ میں علی ابن ابی طالب کے سامنے کھڑے ہو کے کہا مولا ہارون آباد کے خوبصورت مومنین کو لے کے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں. کیا 13 رجب کو کعبے میں آنا آپ کی کامیابی نہیں تھی؟ کیا محمد کے ہاتھوں پہ آ کے قرآن سنانا آپ کی کامیابی نہیں تھی؟ کیا 10 سال کی عمر میں محمد کی نصرت کرنا آپ کی کامیابی نہیں تھی؟ کیا جنگ بدر میں 70 سر ہوا میں اڑا دینا آپ کی کامیابی نہیں تھی؟ کیا خیبر میں مرد بن کے علم اٹھانا آپ کی کامیابی نہیں تھی؟ کیا خندق میں کل ایمان ہونا آپ کی کامیابی نہیں تھی؟ کیا احد میں محمد کو زندہ کر کے دکھانے والے آپ علی ابن ابی طالب آپ کی کامیابی نہیں تھی؟ ساری زندگی تو آپ کی کامیابیوں پہ گزری ہے. آپ نے یہ 40 ہجری 19 رمضان مسجد کوفہ میں کیوں کہا فوزت برب الکعبہ؟ علی کی آواز آئی جاہل نہ بن، کم عقل نہ بن. علی نے نصیر سے وعدہ کیا تھا کہ ایک دن آئے گا علی کو موت آئے گی. علی اس وعدے کیے ہوئے پہ سچا ثابت ہو رہا ہے. اس لیے علی نے کہا فوزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. جملہ آپ کے حوالے چاہے جیسے مرضی سنیے گا، وقت بہت گزر گیا، بڑا پڑ گیا. میں آپ کو آج زمانہ ہم سے پوچھتا ہے کہ آپ علی ولی اللہ کیوں پڑھتے ہو؟ آپ کے کلمے میں یہ علی ولی اللہ کیوں ہے؟ یہ علی ولی اللہ کیوں پڑھتے ہو؟ آؤ دلیل سنو. ایک دلیل کے توحید کو زندہ کیا علی نے. دوسری دلیل سننا، علی کا سر زخمی ہوا، امام حسن آئے، آگوش میں سر لیا. امام حسن سے مولا کائنات کہتے بیٹا حسن مجھے چھوڑ، پہلے نماز مکمل کر، پہلے نماز مکمل کر. میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا یا علی، کیا امام حسن کو نہیں پتا تھا کہ ابھی نماز مکمل نہیں ہوئی؟ امام حسن کو نہیں پتا تھا کہ ابھی نماز مکمل نہیں ہوئی. آپ کیوں کہہ رہے ہو کہ مجھے چھوڑ پہلے نماز مکمل کر؟ آواز علی ابن ابی طالب آئی صفتر عباس جاہل نہ بن، کم عقل نہ بن. میں زمانے کو بتا رہا ہوں جب ضربت کا اثر علی کے دماغ پہ نہیں ہوا تو بخار کا اثر نبی کے دماغ میں کیسے؟ سنا علی وہ ہستی ہے جو توحید کو بھی بچا رہی ہے، رسالت کو بھی بچا رہی ہے. اب سمجھ میں آیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد جو علی ولی اللہ پڑھا جاتا ہے یہ علی ولی اللہ نہیں، توحید اور رسالت کے گاؤں کا نام ہے. یہ علی ولی اللہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ محمد رسول اللہ بھی زندہ ہے، لا الہ الا اللہ بھی زندہ ہے. کون سمجھے گا عظمت علی ابن ابی طالب؟ کس انداز میں علی، جملہ کہوں مولا کائنات کی فضیلت کا، ایک مصلی پہ بیٹھے ہیں، سجدے کی عالم میں ہیں، اور سجدے سے اٹھ کے علی ابو طالب کا بیٹا دعا کے ہاتھ بلند کر کے ایک فکرہ کہہ رہا یا اللہ گواہ رہنا میں اپنے آپ کو گھٹا کے تجھے منوا رہا ہوں. میں اپنے آپ کو گھٹا کے. اور علی کا جملہ خدا کی قسم سارے کھڑے ہو جاؤ، حق ادا نہیں ہو پائے گا کہ علی نے اتنا وزنی جملہ کہہ دیا ہے. علی فرماتے ہیں کہ توحید منوانا علی کی مجبوری تھی. میں کہوں گا یا علی کسی میدان میں، کسی منزل پہ، کسی مقام پہ علی مجبور نہیں ہوا، اور میرا عقیدہ یہ ہے جو مجبور ہو جائے وہ علی نہیں. آپ کہہ رہے توحید منوانا علی کی مجبوری ہے، یا علی کیا مجبوری تھی کہ آپ کو توحید منوانا پڑی؟ علی کہتے ہیں اگر میں توحید نہ منواتا تو لوگ مجھے اللہ کہہ دیتے. علی کی مجبوری یہ تھی کہ علی نے توحید کو منوایا ہے. کون سمجھے گا عظمت علی ابن ابی طالب؟ فقط علی نے توحید کو منوایا نہیں، علی کے بیٹے نے سر دے کے توحید کو بچایا ہے.
علی کی بیٹیوں نے چادریں دے کے توحید کو بچایا ہے. کون سمجھے گا مقام توحید کیا ہے؟ ایک شخص حیات پیغمبر میں بیٹی بیمار تھی، لوگوں سے پوچھتا تھا، کسی ڈاکٹر، کسی حکیم، کسی طبیب کے پاس میری بیٹی کا علاج نہیں ہے، مجھے کوئی راستہ بتاؤ. کسی چاہنے والے نے کہا اگر کہیں علاج نہیں ہو رہا ہے نا تو اپنی بیٹی کو مدینے لے جا. مدینے میں کائنات کے طبیب بیٹھے ہیں جو نبضوں سے واقف ہیں، وہ تمہیں بتائیں گے. وہ بیٹی لے کے مدینے میں آ گیا. پیغمبر کا دروازہ، یا رسول اللہ میری بیٹی بیمار ہے، اسے شفا چاہیے. اللہ کے رسول نے آواز دی، حسین اجرک من الزہرا. شرم نہیں کرنی آزادہ، 9 محرم ہے نا، لفظوں کے محتاج نہیں ہے یہ 9-10 محرم، نہ ذاکر کے محتاج. اپنے لیے رونا ہے آپ لوگوں نے. کہا حسین جینا نہ، کہا اس کی بیٹی بیمار ہے. حسین نے کہا جا بیٹی اللہ تجھے شفا دے. مل گئی شفا. تحفے ہدیے پیش کیے. جانے لگا تو جانے سے پہلے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے یا رسول اللہ اگر ممکن ہو میری اس بیٹی کو اس گھر میں کنیزی کی جگہ دے دو. کہا جیسے تیری مرضی. مدینے میں نوکرانی بن کے رہ گئی، مولا کی خدمت کرتی رہ گئی. تاریخ یہ فکرے لکھتی ہے کہ گزر گیا وقت، جوان ہو گئی وہ بیٹی. حسین ابن علی نے قریب بلایا، اس کے باپ کو بلا کے کہا کہ تیری بیٹی جوان ہو گئی ہے، اب اسے اپنے گھر لے جا. سیرت امام دیکھیے گا. اس نے اجازت لی. بیٹی آئی علی کی بیٹیوں کے پاس، آ کے کہتی علی کی بیٹیوں ساری زندگی نوکری کی ہے، ساری زندگی آپ کے گھر میں جاروب کشی کی ہے. علی کی بیٹیوں کیا ممکن ہے کہ میرے گھر پہ بھی آپ تشریف لے آئیں؟ جملہ رونے کا ہے، چاہے جیسے مرضی رو لینا. علی کی بیٹی خاموش تھی. حسین بول اٹھے، کہا بیٹی یہ آئے نہ آئے میں ضرور آؤں گا. اجرکم من الزہرا. سیدہ ان آوازوں پر رحمت نازل کر. ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے مولا کب آئیں گے؟ کوئی وقت بیان کرے. امام فرماتے 61 ہجری سفر کا مہینہ، اور کوئی آئے نہ آئے زہرا کا لال تیرے گھر میں ضرور آئے گا. اب انتظار کرنے لگی. وقت اور مقدر دیکھیں. اس کا نام تھا نوار، لیکن حالات یہ ہوا کہ جب مدینے والوں کو چھوڑا ہے نا تو اس کا نکاح ہو گیا خولی ملون کے ساتھ. یہ دلہن بن کے آ گئی وہاں پہ. انتظار کرنے لگی کب 61 ہجری آئے، کب میرا مولا حسین میرے گھر میں آئے. آزادارو ادھر عاشور کے دن کربلا پہ زہرا کا گھرانہ اجڑ گیا. میں نے پڑھ دیا ہے، آپ نے آرام سے سن لیا ہے. ایک جملہ کہتا ہوں چاہے جیسے مرضی سن لینا. جب عاشور کے ظہر کا وقت تھا نا تو ہر بی بی کہتی تھی واہ محمدہ یا علی یا حسنہ یا عباسہ یا حسینہ یا علی اکبرہ. جب عصر کا وقت آیا ہے نا تو ہر بی بی ایک فکرہ کر تھی یا حسینہ یا غریبہ یا حسینہ یا غریبہ. عزاداران مظلوم کربلا تاریخ جملہ لکھتی ہے کہ حسین کو ذبح کیا گیا. 13 ضربیں ماری.
शाम गरीबा की अंधेरी रात आ गई, आवाज बुलंद हुई, लूटो लूटो तबर्रुकात अली ये बतूल, कहती बना के ले लो आले रसूल। हुसैन की लाश पे जब आए हैं ना, किसी ने अमामा लूटा है, किसी ने कमरबंद लूटा है, किसी ने हुसैन का कुर्ता लूटा है, कटी हुई गर्दन से आवाज आई है, ये कुर्ता तो छोड़ दो, कल मेरी लाश पे मेरी बहनों ने आना है, कल मेरी लाश पे मेरी बहनों ने आना है। लूट के ले गया, कोई अमामा इनाम मैंने लेना है, कोई कमरबंद इनाम मैंने लेना है, कोई कुर्ता इनाम मैंने लेना है। आजादारो आप रो ना रो, आपका अपना मुकद्दर है। खोली मलून ने हुसैन का सर पकड़ा हुआ है, सर पकड़ा हुआ है, मैंने पढ़ दिया, आपने बड़े आराम से सुन लिया, सर पकड़ा है। मुझसे पूछो इस बेगैरत ने हुसैन का सर पकड़ा कैसे था? मक्तल में ना होता, कभी मिंबर पे ना पड़ता। सैयद बैठे मुझे माफ करना, इसने उन जुल्फों में हाथ डाला जो जुल्फों मोहम्मद मुस्तफा, सैयदा आवाज करना, अजरत मन ज़हरा, उन जुल्फों में हाथ डाल के हुसैन का सर उठा के लेके जा रहा है। कहता मैं इनाम लूंगा, मैं इनाम लूंगा। पागल हो गया, जंगलों में रात हो गई, समझ नहीं आ रहा था। इब्ने जियाद का दरबार बंद हो गया है, करूं तो क्या करूं। एक मर्तबा जैसे ही तजस्सुस के आलम में, परेशानी के आलम में हवास बाख्ता है, हुसैन का सर लेके अपने घर में आ गया है, अपने घर में आ गया है। नवार सो रही थी, ये परेशान था कि मैं इसे छुपाऊं तो कहां पे छुपाऊं, मैं छुपाऊं तो कहां पे छुपाऊं। इसके घर के शहर में एक तंदूर था, इसने तंदूर का ढक्कन उठाया है। जिन घरों में तंदूर है कम से कम वो गवाही जरूर देंगे। अगर माए बहने बेटियां तंदूर बंद कर दे, कम से कम 4-5 घंटे तक उसकी राख गर्म रहती है। इस बेगैरत ने राख हटा के हुसैन का सर तंदूर में रखा है, ऊपर राख डाल दी है, ऊपर तंदूर का ढक्कन बंद कर दिया है। जाके ये बेगैरत लेट गया है। आधी रात का वक्त था, नवार की एक मर्तबा आंख खोली, घर के सहन में आ गई, देखा एक बुर्का पोश बीबी है जिसका एक हाथ पहलू पे है, एक हाथ से मातम करके जाती है। नवार तू आराम कर रही है, मेरे बेटे ने वादा किया था, वो तो आ चुका है, हवास बाख्ता है। मातम करके कहती हाय मेरा मौला, मौला कहाँ पे है? तलाश करते करते तंदूर के करीब आई, तंदूर से नूर उठ रहा था, तंदूर का ढक्कन हटाया, खाक हटाई, हुसैन का सर निकाला, सर निकाल के राख साफ भी कर रही है, साथ में रो भी रही है। ऊपर छत से बुर्का पोश बीबी है जो हाथ से मातम करके कहती है नवार आराम से साफ कर, नवार मैंने चकियां पीस पीस के पाला है, नवार मेरा 3 दिन का प्यासा है, नवार मेरा 13 ज़रबे खाने वाला है, नवार जवान अकबर की लाश उठाया हुआ है, नवार आजाद भी कर रही है, मातम भी कर रही है। हुसैन के सर की तरफ देख के कहती है मौला सर कट गया है, क्या अब्बास ने वफा नहीं की, क्या अब्बास ने वफा नहीं की। तड़प गया हुसैन, कटे हुए सर से आवाज आई नवार बेटी मेरे अब्बास को शिकवा न दे, मेरा सर भी कट गया है। दरबार में मेरी बहने मेरी बेटियां नंगे सर बगैर रिदा के माथे हुसैन